بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو 2015-16 میں نے ایک کتاب حقائق تصوف لکھی۔ دوستوں نے اور بڑے کرم فرما لوگوں نے اور مہربانوں نے مجھے تنبیہ کی کہ یہ حساس موضوع کو پر لکھنے سے اجتناب کیا جائے، لیکن میں نے اپنے تئیں کوشش کی کہ تصوف کے معاملات کو اس کی ڈیپتھ میں جا کر اس کی جانچ پڑتال کروں، اور پھر تصوف کے حوالے سے وحدت الوجود اور وحدت الشہود ان کے حوالے سے میں فزیکلی طور پر ان جگہوں پر گیا، درجنوں انٹرویوز کیے، تو جو کچھ میرے علم میں آئی تو وہ میں نے اپنی اس کتاب میں ضبط تحریر کر دی۔ تو اب میں ایک سلسلے کو شروع کرنے لگا ہوں کہ حقائق تصوف جو اس کتاب میں درج تھا اس کو آپ کو ویڈیو کی شکل میں آپ کے گوش گزار کروں، آپ کے پیش کروں۔ دوستو، اللہ کا خاص کرم ہے کہ اس ذات برحق نے مجھے تنقیدی نگاہ عطا کر دی، اور اس کا نتیجہ ہے کہ میں کسی بات کو اس وقت تک تسلیم کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا جب تک میرے دل اور دماغ مطمئن نہ ہو جائے۔ تنقیدی نگاہ کے نشتر کی خلش کا سلسلہ اور دلائل طلبی کی روش میرے بچپن سے ہے۔ میں اپنے والدین اور اساتذہ کی کسی بھی بات کو دلیل سے تسلیم کرتا تھا۔ میرے دادا شیر محمد ہاشمی صاحب اور والد مرحوم وحدت الشہود کی فکر کے قائل تھے۔ دیوبند مکتبہ فکر سے ان کا تعلق تھا۔ یہاں بھی بزرگوں اور اولیاء کا تصور ان کی کرامات اور نیکی اور پرہیزگاری کے حوالے سے ہوتا تھا، جس میں فلسفے سے زیادہ شخصیت پرستی پر زور دیا جاتا تھا۔ کسی بھی شخص کی کہی ہوئی بات کو تسلیم کرنا اس لیے ضروری تھا کہ وہ بزرگ عبادت گزاری اور پرہیزگاری میں کمال درجے پر پہنچی ہوئی ہستی تھی۔ وحدت الشہود میں اسرار طریقت نے مجھے ذہنی الجھاؤ کا شکار کیے رکھا۔ شریعت کے امور میں وہ سوالات ضرور قلبی اور ذہنی اضطراب پیدا کر دیا کرتے تھے، لیکن اس اضطراب کو نوک زبان تک لانے سے اس لیے قاصر تھا کہ شدت احترام ملوز خاطر رہا، اس لیے کسی کے سامنے ذکر بھی نہ کیا، اور اگر سوال کیا جاتا تو وہ مجھے ٹوک دیتے۔ تصوف کی گوتیاں جو کرامات کی شکل میں ہمارے معاشرے میں عقیدت اور احترام لیے ہوئے اب سلجھنا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ علم اور سائنس اور فلسفے نے جب اپنا سوالات ثبت کیے تو علم اور تحقیق کا دروازہ بھی کھلا۔ علم و نفس کے شعبے میں تحقیقات اور اس کے نتیجے میں ان سربست رازوں سے پردے اٹھتے چلتے جا رہے ہیں جس نے سینکڑوں سالوں سے انسانی ذہنوں کو اپنی مضبوط شکنجوں میں لیے رکھا تھا، حتیٰ کہ جو رموز و اسرار انسانی شعور سے ماورا سمجھے جاتے تھے اب حقائق سمجھ میں آنا شروع ہو گئے ہیں۔ چونکہ نفس شعوریہ کو یہ علم نہیں ہوتا کہ گہرائیوں میں ڈوبے ہوئے خیالات اور خواہشات اور تصورات کا سرچشمہ کون سا ہے، اس لیے لا محالہ علم الغیب یعنی کشف الالہام سے تعبیر کیا جاتا رہا ہے، کیونکہ اب ان کا سرچشمہ تحقیقات کی حدود میں آ گیا ہے۔ اس لیے ان کے لیے ماورائیت کا تصور جو انسان کے بچھائے ہوئے سوچے تھی یا وہ رویے تھے وہ چھٹتا چلتا نظر آ رہا ہے۔ علم نفس ہی کے مطالعے سے ایک حقیقت بھی سامنے آئی ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں اہل طریقت کا دعویٰ ہے کہ وہ حقیقت مطلقہ یعنی ایبسلیوٹ ریئلٹی کو بے نقاب دیکھ لیتے ہیں، اسے وحدت سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان میں سے ہر ایک کو ایک جیسی نظر آنی چاہیے، لیکن حقیقت انہوں نے وحدت الوجود میں نظر آتی ہے اور کبھی کسی کو وحدت الشہود میں۔ اور اگر حقیقت بے نقاب آتی ہے
تو اس کے متعلق ہر ایک مشاہدہ اور بیان یکساں ہونا چاہیے، لیکن ایسا ہرگز نہیں۔ دراصل جسے وہ مشاہدہ حقیقت سمجھا جاتا ہے، وہ در حقیقت اپنے ہی تصورات کا غیر شعوری مشاہدہ ہوتا ہے۔ میں نے تصوف کے متعلق حقائق کو تشت ازبام اس لیے نہیں کیا کہ مجھے تصوف سے کوئی ذاتی پرخاش ہے، بلکہ میرے اختلافات کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تصوف کے عقائد دین اسلام کی ساری عمارت کو منہدم کر دیتے ہیں۔ قرآن نے اسلام کو الدین کہا ہے، جس کا مقصد اور منتہا فطرت کی اصولوں کی قوتوں کی تسخیر ہے، اور ایسے اجتماعی نظام کا قیام جس کی روح سے اس کے متعین کردہ اصولوں کے تحت ان قوتوں کو نوع انسانی کی منفعت و بہبود اور نشو و نما کے لیے فقط اس لیے قابو میں لایا جائے کہ یہاں کہ زندگی بھی سرفرازیوں اور کامرانیوں کی ہو، اور اخروی زندگی بھی انسانی ایسے انداز سے ارتقائی منازل طے کرنے کے قابل ہو جائے۔ اس کے مقابلے میں تصوف بنیادی طور پر ان ہر دو مقاصد حیات کے خلاف ہے، کیونکہ وہ کائنات کو باطل تصور کرتا ہے اور اس کا حقیقی طور پر کوئی وجود نہیں وہ سمجھتے ہیں، اور جب کوئی چیز سراب ہو تو اس کا حصول دماغی خلل ہی گردانا جائے گا۔ تصوف انسانی زندگی کو ایک فرد کی روحانی ترقی مقصد حیات بتاتا ہے، اور اس کے لیے مراقبے، ریاضتوں اور چلے ہی وہ ذرائع ہیں جن سے یہ حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس لیے تصوف علم اور عقل کا دشمن، دلیل اور برہان کا نقیض، اور مجھے یہ معلوم ہے تو اس وقت جب یہ کتاب کی اشاعت جب ہو رہی تھی تو بہت سے حلقوں نے اس کی طرف سے مجھے اس کی مخالفت بھی ہوئی، لیکن ان کمین گاؤں سے آنے والے تمام تیر و تفنگ کو برداشت کرنے کی ہمت مجھے ضرور اللہ نے دی۔ اس لیے یہ بتلانا بھی چاہتا ہوں کہ میری اس تحریر کوئی آسمانی صحیفہ بھی نہیں کہ جس پر تنقید نہ کی جا سکے۔ میری ایک بات کو اگر قرآن کی کسوٹی کو تسلیم کر کے جذبات کی بجائے دلائل سے کام لیا جائے اور غور و فکر کیا جائے تو عین ممکن ہے میری بات ان کی سمجھ میں آ جائے۔ جہاں تک مخالفت کا تعلق ہے تو میں اتنا واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ میری تنقید اصولوں پر مبنی ہے، اس سے کسی بھی واجب الاحترام شخصیت کی تحقیر مقصود نہیں۔ میں قرآن اور تاریخ کا طالب علم ہوں، اپنی کم مائیگی کا احساس بھی رہتا ہے، اس لیے میں نے کبھی بھی اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھا جس پر تنقید ہی نہ کی جا سکے۔ میں نے جو کچھ کہا اور جو کچھ اب میں کہوں گا وہ تاریخ اور قرآن کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ مقام نبوت کو قرآن کی ہم نے روشنی میں اس پہ ہم نے مقام نبوت کو پرکھنا ہے اور بات کرنی ہے۔ دوستو، نبوت کا مقام اس قدر عظیم المرتبت ہے کہ اس کے تصور میں سے روح میں بالیدگی، نگاہوں میں بصیرت، ذہن میں جلات، قلب میں روشنی، خون میں حرارت، بازو میں قوت، ماحول میں درخشندگی، فضا میں تابندگی اور کائنات کے ذرے ذرے میں زندگی کے آثار نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ نبی کا پیغام انقلاب آفریں، دین و دنیا کی سرفرازیوں اور سربلندیوں کا امین ہوتا ہے۔ وہ مردوں کی بستی میں سورہ اسرافیل کی پھونک دیتا ہے، اس سے قوم کے عروق مفلوج میں پھر سے خون حیات رقص کرنے لگ جاتا ہے۔ وہ اپنی امت کو زمین کی خلافت اور دوسروں میں آسمان کی بادشاہت دے دیتا ہے۔ وہ اپنے ہوش ربا تعلیم، مغیر العقول علم سے باطل کے نظام کہنا کی بنیادیں اکھیڑ کر آئین کائنات کو ضابطۂ خداوندی پر متشکل کر دیتا ہے۔ اس سے زندگی ایک نئی کروٹ لیتی ہے، آرزوئیں آنکھیں ملتی ہوئی اٹھتی ہیں، ولولے جاگ جاتے ہیں، اور ایمان کی حرارت دلوں میں سوز، جگر میں گداز پیدا کرتی ہے۔ روح کی مسرتوں کے چشمے ابلتے ہیں، قلب و جگر کی نورانیت کی سوتیں پھوٹتی ہیں، تازہ امیدوں کی کلیاں مہکتی ہیں، زندگی کی زندہ مقاصد کے غنچے
چٹکتے ہیں، اور اس خوش بخت قوم کا صحن چمن دامان صحن باغبان کف ہزار گل فروش کا فردوسی منظرنامہ پیش کرتا ہے۔ حکومت خداوندی کا قیام، اس کا نصب العین، قوانین الہیہ کا نفاذ اس کا منتہا ہوتا ہے۔ جور و استبداد کے کسر فلک بوس کے کنگورے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، طغیانی اور سرکشی کے آتش کدہ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ وہ اپنے رفیق کی قدوسی جماعت کے ساتھ اعلائے کلمہ حق کے لیے بہر نکالتا ہے تو فتح و ظفر کے اس کا رکاب چومتی ہیں، شوکت و حشمت اس کی جلو میں چلتی ہے، سرکش و خود پسند قوتیں اس کے خدا وحدت القہار کا کلمہ پڑھتی ہیں۔ اللہ اور فرشتے ان انقلاب آفری ملکوتی کارناموں پر تحسین و تبریک کے پھولوں کی بارش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے رسول، تیرے رب کی طرف سے جو کچھ تجھ پر نازل ہوا اسے دوسروں لوگوں تک پہنچا دے۔ اس پیغام خداوندی پر جو لوگ اس کی صداقت کے قائل ہو جاتے ہیں، اس مرکز و ہدایت یعنی رسول کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، اس طرح ایک نئی جماعت امت مسلمہ وجود میں جاتی ہے۔ رسول ان افراد کی تعلیم و تربیت سے ان کی انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما کرتے ہیں، وہ انہیں احکام خداوندی کی تعلیم دیتے ہیں، ان کی صلاحیتوں کی نشو و نما کرتے ہیں۔ یہاں جب ہم بات کرتے ہیں تزکیہ نفس کی، تو تزکیہ نفس کا مطلب ہے ذات کی صلاحیتوں کی نشو و نما کا ذریعہ تعلیم حکمت بتایا گیا ہے، نہ کہ خانقاہوں کی خلوت قدوں میں مراقبے اور چلے ہے۔ اور میرا پہلا آج کا باب ختم ہوا۔ اس کے بعد ہم اگلے موضوع یعنی سلسلہ نبوت کا اختتام، جس میں خاتم النبیین ہم جسے کہتے ہیں، وہ مقام کیا ہے، قرآن نے اسے کس طرح بیان کیا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو آج کی نشست کو یہاں ہم تمام کرتے ہیں۔ اگلی نشست کے لیے مجھے اجازت دیں۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بہتر ویڈیوز کے لیے میرے اس چینل تلاش حق ود عامر ہاشمی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو بہتر ویڈیوز ملتی رہیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مجھے بہت امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ بڑی خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ابھی حقائق تصوف کے حوالے سے جو اس کی پہلی کیس تھی، ہم نے مقام نبوت پہ بات کی تھی، تو میں نے یہ کہا تھا کہ جو اس کی اگلی ایپیسوڈ ہو گئی اس میں ہم سلسلہ نبوت کے اختتام پہ بات کریں گے، خاتم النبیین پہ بات کریں گے، اور اس کے بعد کچھ اور بھی ٹاپکس اس ایپیسوڈ میں ہیں جس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ دوستو، نبوت کے معنی ہے اللہ کی طرف سے بذریعہ وحی پیغامات الہی کا اللہ کی طرف سے متعین کردہ انسان کو حاصل ہونا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کو رہنمائی کے لیے بذریعہ وحی اپنے پیغامات بھیجنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہدایات دینے کے لیے قیامت تک کے لیے اصول قرآن مجید فرقان حمید کی مد میں دے دیا ہے، جو یقینی انسانیت کے لیے نسخہ کیمیا ہے، اور قیامت تک کے لیے یہ اصول حتمی اور تبدیل نہ ہونے والے ہیں۔ سورۃ انعام میں اس بات کی تصدیق ہوتی ہے، لا مبدل کلمات اللہ۔ اس طرح سورۃ یونس میں کہا، لا تبدیل کلمات اللہ، یعنی اللہ کے قوانین میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لے لی۔ اس طرح سورۃ الحجرات اور آیت نمبر 9 میں اس کا جو مفہوم ہے اس میں یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، یعنی ان ابدی اور غیر متبدل قوانین کو محفوظ کر کے تکمیل دین کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہہ کر پکارا۔ ختم نبوت کے حوالے سے یہ دلیل ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغامات
انسانوں کو دیے ہیں وہ مکمل اور غیر متبدل ہے، تو وہ تبدیل نہیں ہو سکتے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لے لی۔ اس کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رکھنا بے معنی اور بے مقصد تھا۔ جب پیغام مکمل ہوا، اس کے اصول اٹل ہوں، ذمہ داری اس کی حیثیت کے برقرار رکھنے کی خود اللہ تعالی نے اٹھا لی ہو، پھر تو نبوت کا سلسلہ جاری رکھنا منطق کے خلاف ہی نہیں بلکہ اصولوں کی نفی ہے، جس کا تصور اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کرنا سراسر کفر ہے۔ اور جب پیغامات کا سلسلہ بند ہو گیا تو پھر کشف اور الہام ختم نبوت کے اس قفل کو توڑنے کی صحیح نہیں تو پھر اور کیا ہے۔ تو یہاں میں اپنی بات جو خاتم النبیین کے حوالے سے ہے کہ جب سلسلہ کار رک گیا، ان ہدایات کا جو اپنے نسخے کیمیا قرآن مجید میں موجود ہے اور وہ اصول تبدیل نہیں ہو سکتے، تو پھر نبوت کا خاتمہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اس کی ایک دلیل ہے کہ وہ تبدیل نہیں ہو سکتے، وہ اٹل ہے اور ہمیشہ رہتی دنیا تک وہ اٹل رہیں گے، وہ حتمی رہیں گے۔ اسی طرح عمومی طور پر ہم جب بات کرتے ہیں مرد مومن کی، تو مرد مومن کے بارے میں بھی کچھ ہم لوگوں کو اس جو انٹرپریٹیشنز ہیں وہ کوئی عجیب انداز سے لوگ کرتے ہیں۔ تو میں بھی یہاں یہ کہوں گا کہ مرد مومن حقیقت میں متقی ہوتا ہے، یہ وہ مجدد ہوتا ہے جس کی قوت ایمانی بصیرت فرقانی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد سعادت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ یہ وہ مسیحا ہوتا ہے جس کے اعجاز نفس سے مردہ قوم میں اثر نو زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ یہ وہ ہیرو ہوتا ہے، یہ وہ مہدی ہوتا ہے۔ مہدی کا جو معنی ہے وہ بیسیکلی ہیرو ہے، اور یہ جو اللہ کے صراط مستقیم پر گامزن ہو کر ساری دنیا کے لیے برکت و بشارت کا نمونہ بن جاتا ہے، اور ایک اللہ کے سوا کسی کا خوف اس کے دل کو تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب ہم بات کرتے ہیں روحانیت کیا ہے، جس کے اوپر عمومی طور پر یہ تصوف کی پوری ایک سٹرکچر جس کی پر کھڑا ہے، وہ بنیاد ہے روحانیت۔ تو دوستو، روحانیت کے موضوع پر ہزاروں سال سے فلاسفرز نے اپنے تئیں تبصرے کیے، جن میں فیثاغورس، افلاطون وغیرہ قابل ذکر ہے، لیکن قرآن مجید میں روحانیت کا کوئی ذکر اس انداز میں موجود نہیں جسے ہمارے ہاں کے اہل تصوف بڑی شدت سے ذکر کرتے ہیں۔ یونانی فلسفے میں ایک لفظ ہے ڈوئلزم، یعنی فلسفہ سنویت کو بحث میں لایا گیا، جسے سب سے پہلے تھامس ہائیڈ نے اپنی کتاب تاریخ مذہب میں بڑی تفصیل سے اس کا ذکر کیا۔ اس سے مراد مذہب کی خیر و شر کی سنویت ہے، ڈوئلزم ہے، ما بعد الطبیعیات کا نظریہ جو بیک وقت خود مختار اور ایک دوسرے سے غیر متعلق چیزوں کے وجود کو تسلیم کرتا ہے، مثلا حواس کی دنیا اور ادراک کی دنیا کی سنویت، سوچ کا مادہ اور خارجی دنیا کا مادہ، امکانی دنیا اور اصل دنیا کی سنویت، مظہری دنیا اور عنصری دنیا کی سنویت شامل ہے۔ اسی طرح قدیم ایرانی زرتشتی مذہب میں اسی اصول خیر و شر کو بلا ترتیب ہاؤد اور ہیرمن کے نام سے پکارا گیا۔ اس سے ملتا جلتا نظریہ قدیم جینی مذاہب میں بھی ین اور ینگ کی سنویت میں نظر آتا ہے۔ فلسفے کی دنیا کا بے تاج بادشاہ اور بے مثال حیثیت کی حامل امریکی شخصیت جو فلاسفر تھے ولیم جیمز، جو 1842 میں پیدا ہوئے اور ہارورڈ یونیورسٹی میں بطور پروفیسر درس دیتے رہے۔ اس کے روحانیت اور خدا پر بے شمار لیکچرز موجود ہیں۔ اس نے اپنی کئی کتابیں اس حوالے سے تصنیف کی۔ تو خدا کے مجوزہ تصور کے حوالے سے ایک مقولہ، ایک آرٹیکل جو اکثر جو اس کا جو بات ہے وہ اکثر درج کی جاتی ہے، اس نے کہا اینی تھنگ آف گاڈ از ناٹ ریشنل، اینی تھنگ مور دین گاڈ از ناٹ پاسبل۔
اور مذہب پرستوں کے تصور خدا کو جان کر کہا، فرسٹ از دا essential that God has conceived as the deepest power in the universe, and the second he must be conceived under the form of the mental personality. وہ سچائی کی حقیقت میں روشنی ڈالتے ہوئے بھی کہتا ہے the central point of his own doctrine of truth is in brief that truth emerge from facts and they dip forward in the fact again and add to them, which facts again create a reveal new truth. اس نے اپنی کتاب جس کی اشاعت 1902 میں ہوئی دا ویرائٹیز آف دا ریلیجیس ایکسپیرئنس میں روحانیات کو بھی بیان کیا، تو اس نے کہا کہ اس کا مدعی بلا تعامل اقرار کرتا ہے کہ وہ اپنا تجربہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، اسے براہ راست محسوس کیا جا سکتا ہے، اسے کسی روحانیت کے اس سوچ کو، اس احساس کو کسی دوسری کی طرف منتقل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس اعتبار سے کہا جائے گا کہ اس کا تعلق احساسات سے ہے، ادراک سے نہیں۔ اس کی بنیادی خصوصیت اس کا ناقابل انتقال ہونا ہے، یہ منتقل نہیں ہو سکتا۔ اس کی صداقتیں اس فرد تک ہی محدود رہتی ہیں جو ان سے کیف اندوز ہوتا ہے۔ اب آئیے فلسفہ روحانیت کو متعارف کروانے میں فیثاغورس کی طرف سے، جنہوں نے روحانیت کو بیان کیا۔ یاد رہے کہ فیثاغورس 495 قبل مسیح میں پیدا ہوئے، تو ان کی 570 میں ڈیتھ ہوئی۔ یونانی فلاسفر جو حساب، الجبرا اور روحانیات کے اس فلسفے جسے آج پیتھاگورینس تھیوری کہتے ہیں، وہ روحانیت کا بانی قرار دیا جاتا ہے۔ یہ فلسفہ ایران کے مجوسیوں کے ہاں بھی پایا جاتا ہے، جسے ڈیولزم یعنی سنویت کہتے ہیں۔ اس فلسفے کو فیثاغورس نے یوں بیان کیا کہ دنیا میں دو مستقل، بالذات ابدی اور ازلی عناصر ایسے چلے آ رہے ہیں جو ایک دوسرے کی ضد پر قائم ہے، ان میں کشمکش جاری ہے، جس کے تحت ایک عنصر کو ابدی حیثیت کی حامل ظلمت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس کی ضد پر جو عناصر قائم ہیں انہیں نور سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ یونانی فلاسفر نے اب جو بدی کے مقابلے میں ایسے عنصر کو پیش کیا جسے جو روح یعنی اسپرٹ کہلاتی ہے۔ اس طرح روح اور مادہ، میٹر اینڈ اسپرٹ کی سنویت کا جو تصور وجود میں آیا، یہی تصور ہندوستان میں بھی ہندوؤں کی روحانیت کی بھی بنیاد بنی۔ جس طرح عالم رنگ و بو کی کوئی حقیقت نہیں، مادہ کا وجود محض فریب تخیل ہے، لیکن یہاں کسی حقیقی وجود کا اقرار ضروری تھا، اس لیے انہوں نے پرماتما، پرم اور آتما یعنی روح کل سے تعبیر کر کے پیش کیا، اور یہ عقیدہ وضع کیا کہ انسان کی روح بھی اسی روح کل یا وجود حقیقی کا جزو ہے جو مادہ کی دلدل میں پھنس گئی ہے۔ ترک علائق سے یہ کثافت دور ہو جاتی ہے، یعنی آپ تارک الدنیا ہو جائیں، اس کے تمام دنیا کو چھوڑ دیں، تو اس سے آپ تو اس کے لیے کروڑوں اور در کروڑوں تناسق آواگون کے چکروں سے گزرنا ہوگا، ان کا ایک نظریہ ہے۔ اس طرح یہ ہندو مت کا ایک نظریہ ہے کہ یہ آواگان، تھیوری آف آواگان کیا ہے، وہ یہی ہے کہ یہ کروڑہ در ہر کروڑہ جو تناسق ہے اس کے چکروں سے گزرنا ہوگا، تب آپ کی جو کثافتیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ اس طرح جب روح مادی کثافت سے منزہ ہو جائے گی تو پھر یہ جو جز ہے اپنے کل سے مل جائے گا، یعنی اسے مکتی مل جائے گی، اسے نجات مل جائے گی، اور اسے مکتی سے تعبیر کیا، جس کا مطلب ہے انسانی روح کی جداگانہ تشخص کا روح حقیقی میں مدغم ہو کر بقا حاصل کر لیتا ہے۔ یونانی فلاسفر افلاطون نے بھی روحانیت کو بیان کیا۔ وہ مادی دنیا کو فریب تخیل قرار دے کر حقیقی وجود کو عالم امثال قرار دیتا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ مادی پیکر میں آنے سے پہلے انسانی روح بھی اسی عالم امثال میں مقیم تھی۔ مادی دنیا میں آ کر اس روح میں عالم امثال کی دھندلی سی تصویر موجود رہتی ہے۔ افلاطون اس لیے تعلیم کے حصول کو بامقصد قرار دیتا ہے، اس پر کہتا ہے تعلیم کے حصول کا درست مقصد روح کے حافظے کو تقویت دینا مقصود ہونا چاہیے، اور یہ تقویت شدہ حافظہ روح حقیقی کو پہچان لیتا ہے۔ سمجھ گئی نا آپ اس بات کو؟ تو یہ اس نے کہا کہ یہ جو حافظہ ہے تقویت شدہ، جس کو اسٹرینتھ کیا جاتا ہے حافظے کو، وہ روح حقیقی کو پہچانتا ہے۔
اس کا کہنا ہے کہ روح حقیقی کا علم حاصل نہیں کیا جا سکتا بلکہ اسے صرف پہچانا جا سکتا ہے، اسے عرفان یا معرفت کہتے ہیں، اور جس طریقے سے اس معرفت کا حصول ممکن ہے وہ وجدان یا کشف اور الہام کے ذریعے ہے۔ حسن کو افلاطون عالم امثال میں سب سے اونچا درجہ دیتا ہے اور روح حقیقی کو حسن ازلی سے تعبیر کرتا ہے۔ اس کے نزدیک عشق نتیجہ ہے حسن و محبت کا جو معرفت کے ذرائع ہے۔ روحانیت کا یہ ہے وہ تصور جسے میں بہت اختصار سے میں نے پیش کیا، ادروائز اس کے اوپر تو بہت سی کتابیں لکھی گئی، اگر ان کو اگر اکٹھا کیا جائے، جنہوں نے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی، تو ہمالیہ اس کو اکٹھا کر کے اگر ڈھیر لگایا جائے تو ہمالیہ پست نظر آئے گا۔ تو بہرحال ہر ایک نے اس انداز سے اپنے اس کو پیش کرنے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے مقابلے میں جو اسلامی تصور ہے اس کا تصور بالکل جدا ہے ان تمام تصور سے اور منفرد ہے۔ تو آج ہم اپنی اس نشست کو تمام کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اگلی ٹاپک پہ ہم بات کریں گے اور یہ سلسلہ چلے گا، یہ 15 یا 20 ایک ساتھ پر مشتمل ہوگا۔ تو آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کو تصوف کی در حقیقت سمجھ آ جائے گی کہ تصوف بیسیکلی جس طرح اقبال نے کہا تھا، تمدن تصوف شریعت کلام بتان عجم کے ہیں پجاری تمام، امت روایات میں کھو گئی حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ چینل تلاش حق ود عامر ہاشمی کو سبسکرائب کریں، اس بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو بہتر ویڈیو ملیں۔ تو اس سلسلے کو بھی ہم آگے چلائیں گے، تو منتظر رہیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام عامر ہاشمی ہے۔ آپ تلاش حق ود عامر ہاشمی کے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ تو دوستو، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ روس کا انقلاب 1917 ہے، بولشوک انقلاب۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فرانس کے انقلاب کے بعد انسانی تاریخ کے دستیاب معلومات کے مطابق روس کا انقلاب بہت بڑا واقعہ ہے، جسے اکتوبر 2020 کو 103 سال ہو جائیں گے، اور ایسا انقلاب جس نے عالمی صورتحال کو بدل کر رکھ دیا۔ دنیا کو طبقاتی بنیادوں پر برپا ہونے والے انقلاب نے دو واضح نظریات میں تقسیم کر دیا۔ وہ جسے یوٹوپیا سمجھ کر سنجیدہ نہ لیا جاتا تھا، اس کی تعبیر نے دنیا بھر کے محنت کشوں اور عام انسان میں ایک ولولہ اور امید پیدا کر دی۔ اس کے علاوہ دنیا بھر کے پسماندہ ممالک اور ان کی کچلی ہوئی عوام میں امید کی نئی روح پھونک دی، اور وہ جان گئے کہ استحصال اور غلامی سے آزاد ہونے کا ایک یہی راستہ ہے جو انہیں خوشیوں اور کامرانیوں سے نواز سکتا ہے۔ دوستو، انقلاب کوئی اس طرح کے عمل کا نتیجہ نہیں ہوتا جو فقط ایک واقعہ کے نتیجے میں ایک ہی جست سے اسے پا لیا جائے۔ اس کے لیے تاریخی مسلسل عمل پیش کار فرما ہوتا ہے جو اپنی کوکھ میں اس انقلاب کو پروان چڑھاتا ہے، پھر کوئی واقعہ ہی اس کے نتائج منتج کر دیتا ہے۔ روس کے بولشوک انقلاب 1917 سے پہلے کے ان حالات کا جائزہ لیے بغیر اس انقلاب کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ آخر پس منظر میں وہ کون سے حالات تھے جس کی وجہ سے یہ انقلاب برپا ہوا؟ اس لیے ہم روس کے سیاسی اور سماجی حالات کو 4 ادوار میں تقسیم کرتے ہیں تاکہ ہم اس انقلاب روس کے محرکات کو سمجھ سکیں۔ روس ایک ایسا ملک ہے جو دوسرے یورپی ممالک کے مقابلے میں پسماندہ اور راندہ درگاہ تھا۔ روس میں تبدیلی کا آغاز پیٹر کے دور حکومت سے ہوا جب اس نے 1682 میں حکومت کی باغ ڈور سنبھالی، تو اسے گریٹ کے نام سے اس لیے یاد رکھا جاتا ہے کہ اس نے حکمران بننے کے بعد
روسی معاشرے کو یورپی انداز میں ڈھالنے کی کوشش کی۔ پیٹر کے دور حکومت سے پہلے روسی معاشرے پر معاشرتی روایات کے اثرات اور دقیانوسی طرز عمل تھا، جس کی وجہ سے یورپ میں اٹھنے والی نئی تہذیب و ترقی کے مقابلے میں وہ سماج بہت پسماندگی کا شکار تھا۔ اگرچہ پیٹر کے اٹھائے گئے ترقی پذیر اقدامات کی قدامت پسند طبقات کی طرف سے سخت مزاحمت ہوئی، جو کسی بھی طرح تبدیل ہونے کے لیے آمادہ نہ تھے، مگر پیٹر نے ریاستی طاقت کا استعمال کر کے جبر اور ثابت قدمی سے دو طرح کی تبدیلیاں کیں۔ ایک طرف تو اس نے یورپ کے جدید طرز پیداوار یعنی ٹیکنالوجی کو بروئے کار لا کر صنعت و حرفت میں تبدیلی کی اور اپنی فوج کو یورپی ماڈل پر منظم کیا، اور روسی بحری طاقت کو نئے سرے سے تشکیل دی۔ اس کی اصلاحات کو روس کی اشرافیہ نے اپنایا اور اپنا رہن سہن یورپی انداز میں کیا، حتیٰ کہ کھانے پینے کے یورپین آداب سیکھے، ثقافتی سرگرمیوں میں بھی تبدیلیاں پیدا کیں۔ لیکن ابتدا میں ان اقدامات سے نچلی سطح کے طبقے نے کوئی اثر قبول نہ کیا، اس لیے یہ اثرات فقط اشرافیہ یعنی مخصوص طبقہ تک محدود رہے۔ لیکن بتدریج عمل کے بعد قدیم روایات کے اثرات معدوم ہوتے چلے گئے، جس نے روس کے مستقبل پر مثبت اثرات مرتب کیے۔ روس میں اصلاحات کا سلسلہ پیٹر کے بعد کیتھرین دوسری حکمران تھی جس نے اس کو جاری رکھا۔ یہ اگرچہ سوجھ بوجھ والی صاحبہ عقل و شعور تھی، لیکن آج بھی اس کی زندگی کی غیر متوازن اور جنسی کہانیوں پر تبصرے کیے جاتے ہیں، لیکن چونکہ یہ ہمارا موضوع نہیں، اس لیے اس پر گفتگو بھی لامعنی ہے۔ ویسے یہ اپنے عہد کی روشن خیال مفکرین والٹیئرز اور ڈیڈروے سے بہت متاثر تھی، اور اس نے روس کو یورپی طرز پر استوار کرنے کے لیے اصلاحات جاری رکھی۔ اس وقت روس کا سماجی اور سیاسی حلقے میں سب سے طاقتور شخصیت زار روس ہوا کرتی تھی، اس لیے کیتھرین چونکہ مونارک تھی اور روس کی، تو اس کو بھی یہ حیثیت حاصل تھی۔ اس کے بعد عمرہ کا طبقہ جو نہ صرف جاگیروں پر قابض تھا بلکہ ان کے پاس سرکاری عہدے بھی تھے۔ اس کے بعد مڈل کلاس طبقے کی تعداد اگرچہ بہت محدود تھی، بڑی قلیل تعداد ہوا کرتی تھی، اور عوام کی اکثریت یہ سرفڈم یعنی کسانوں کی تھی۔ یہ بیچارے غلامی میں قسم پرسی کی زندگی گزارتے تھے۔ اس دور کا جاگیردارانہ نظام انتہائی ظالمانہ تھا، جسے روس کا تاریک ترین دور کہا جا سکتا ہے۔ کسان جنہیں صرف کہا جاتا تھا، اس استحصال کے خلاف اس میں غم و غصہ بھی پایا جاتا تھا۔ انفرادی سطح پر ان پر جب ظلم ہوتا تھا تو بغاوتیں وہ کرتے تھے، لیکن ان کو نشان عبرت بنا کر سب کو خوفزدہ کر دیا جاتا تھا، اور پھر عوام خاموشی سے سمجھوتا کر لیتی۔ اور ایک بات تو کسانوں نے ان کے اپنے ایک کسانوں کے رہنما یوگاچوف کے قیادت میں اجتماعی بغاوت کی، جس میں کسانوں کی بڑی تعداد نے شامل ہو کر اپنا حصہ ڈالا، لیکن کیونکہ وہ ان آرمڈ تھے، نئی ٹیکنالوجی اور فن حرب و ضرب سے ناواقف تھے، اس لیے ریاستی فوج نے اس بغاوت کو کچل دیا اور کسانوں کے رہنما یوگاچوف کو پنجرے میں بند کر کے کیتھرین کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کے بطور سزا عوام کے سامنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، تاکہ عوام خوف زدہ ہو کر آئندہ بغاوت کا سوچنے سے بھی ڈرے۔ لیکن روس میں اس طرح کی بغاوتیں جنہیں آغاز ہی سے کچل دیا جاتا، روس پر زیادہ مؤثر اثرات مرتب نہ کر سکے، لیکن یورپ سے رابطے نے سماج میں تبدیلیاں پیدا کرنا شروع کر دی۔ روس میں تبدیلی کا جو اثرات مؤثر ہوئے، جو مؤثر ان کے ایفیکٹس ہوئے، وہ یہ تھا کہ جب روس میں پرنٹنگ پریس قائم ہوا، اور اس کے قائم ہونے سے کتابیں دھڑا دھڑ شائع ہونے لگیں، جس سے جہاں کتابوں کی دکانیں کھلیں وہیں سے
عوام میں ادبی اور فلسفیانہ گفتگو اور مباحث کا آغاز ہوا۔ روس کو بدترین اندھیروں سے نکالنے میں روسی دانشور نیکولائی موبوکوف کا بڑا کردار ہے۔ یہ بڑا روشن خیال ایک مفکر بھی تھا اور اس نے پرنٹنگ پریس ایک وہاں بنایا، اور پرنٹنگ پریس سے اس نے روشن خیال، سیاسی اور سماجی موضوعات پر کتابوں کے ترجمے روسی زبان میں بھی کیے اور ان کو شائع کیا۔ اس کے اس کردار نے روس میں شعور عام ہوا، لیکن بہت جلد کیتھرین کو احساس ہوا یہ بندہ تو اس پر جارحانہ تنقید کر رہا ہے، لہٰذا کیتھرین نے اس کو خطرہ سمجھتے ہوئے قید میں ڈال دیا۔ وہ بیچارہ طویل عرصے تک قید میں رہنے کے بعد جب اس کو رہائی نصیب ہوئی تو اتنے طویل عرصے تک قید میں رہنے کی وجہ سے وہ اپنی صلاحیتیں کھو بیٹھا، لیکن روشن خیالی کے جو چراغ روشن ہو چکے تھے اس نے عمرہ کے طبقے میں وہ سوچ سرایت کر دی۔ عمرہ کے نوجوان طبقے میں ایک سوچ پیدا ہوئی کہ روس کی مطلق العنان بادشاہت میں مراعات کا حقدار صرف عمرہ ہی رہیں گے۔ کسان یعنی صرف غلامی کی حالت میں انتہائی پسماندگی کی زندگی گزاریں گے۔ ان حالات میں یورپ کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے یہ سوچا، اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ اس سیاسی نظام کو ہی بدل دیا جائے۔ اس لیے نوجوان فوجیوں کی ایک جماعت نے فیصلہ کیا کہ حکومت کا تختہ لٹ دیا جائے۔ اس وقت روس میں نکولس اول کی حکومت تھی اور دسمبر 1825 میں لایا جانے والا فوجی انقلاب لیکن اس اٹیمپٹ میں ناکام ہوا۔ سینکڑوں کی تعداد میں فوجی افسران گرفتار ہوا۔ اس انقلاب میں 4 بڑے رہنماؤں کو پیٹر برگ کے چوراہے پہ لا کر عوام کے سامنے نکولس کی موجودگی میں پھانسی دے دی گئی۔ ایک دلچسپ واقعہ بھی اس میں مورخین لکھتے ہیں، جب ان بیچاروں کو پھانسی دی جانے لگی تو 3 پھانسی پانے والوں کے گلے کا پھندا مضبوط نہ تھا، اس لیے وہ پھسل گیا اور نیچے گر گئے۔ ان میں سے ایک کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو اس نے یہ الفاظ کہے، اوہ میرے خدا، یہ روسی کس قدر نااہل ہے کہ طریقے سے کسی کو پھانسی ہی نہیں دے سکتے۔ اگرچہ یہ انقلاب لانے کی کوشش ناکام ہوئی لیکن اس نے نوجوانوں پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ طلباء میں شدت سے شعور ابھرا۔ انہوں نے اپنے تعلیمی اداروں میں طلباء تنظیمیں بنائیں۔ ان تمام حالات کو زار روس نکولس جائزہ لے رہا تھا، اور چونکہ تیر کمان سے نکل چکا تھا اس لیے وہ ان سرگرمیوں سے نالاں رہتا تھا۔ ایک بار تو وہ اپنی شاہی بھگی میں پیٹرسبرگ یونیورسٹی کے قریب سے گزرا تو اس نے اپنے ساتھ آنے والے لوگوں سے یونیورسٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ دیکھو، یہ بھیڑیوں کی عام جگہ ہے، یہ بھیڑیوں کی عام جگہ ہے۔ اور نکولس کے بعد الیگزینڈر دوم حکمران ہوا تو اس نے سماجی سطح پر ایک بڑی تبدیلی کی۔ اس نے کسانوں کی غلامی کا خاتمہ کر دیا، جس کی وجہ سے روس کی تاریخ میں پہلی بار عوام عمرہ کے تسلط سے آزاد ہو کر اپنی شناخت بنانے لگے۔ اس سے کسانوں کو قطعی اراضی الاٹ ہونے کا آغاز ہوا، اگرچہ انہیں سبزہ زار چراگاہیں اور وہ زمین جہاں آبپاشی کے لیے کھال ہوتی ہے، جو نالے ہمارے بھی علاقوں میں ہوتے ہیں وہ واقع ہوتے تھے، اس سے کسانوں کو محروم رکھا گیا۔ مزید برآں انہیں گرد و نواح کے جنگل تک رسائی نہ دی گئی، اور یہ کسانوں کی اقتصادیات کے لیے چونکہ ناگزیر حیثیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسانوں کے لیے لازمی قرار دیا گیا کہ وہ الاٹ شدہ اراضی کی قیمت ادا کریں، اور قیمت کا تعین یہ کیا گیا کہ یا تو کسان متعلقہ بڑے ذمہ دار یا جاگیردار کے لیے کاشتکاری کے خدمات سر انجام دے، یعنی بیگار کی صورت میں، یا نقد رقم کی ادائیگی کرے۔ اگرچہ کسانوں کو ریڈیمپشن پیمنٹ کے عوض غلامانہ جکڑ بندی سے نجات مل سکتی تھی، لیکن الاٹ شدہ اراضی کی قیمت مارکیٹ سے کہیں زیادہ تھی۔ اس طرح کسان جاگیردار یا ذمہ دار کی اراضی پر سخت شرائط پر کام کرنے کا پابند تھا۔
اس سے دونوں طبقات کے مابین تضادات پر مبنی تھے، اس لیے بھی کہ کسان کو اپنے کندھوں پر ذمہ دار کی طرف سے عائد کردہ بوجھ کو اٹھا کر اپنی زندگی گزارنی پڑتی تھی۔ اس موضوع پر بھی ہم گفتگو کے لیے ایک علیحدہ پروگرام کریں گے کہ وہ کون سے حالات تھے اور کس طرح کسانوں نے اس دور میں اپنی زندگی گزاری ہے۔ بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں کہ روس میں ایک طرف تو وہ طلباء تھے جو اپنی تعلیم اور سوچ سے بہرہور ہو کر سماجی سطح پر تبدیلیاں لا رہے تھے، تو دوسری طرف روس کے دانشور جو اپنے خیالات و افکار سے لوگوں کا شعور ڈیولپ کر رہے تھے، اگرچہ انہیں روایات پسند مذہبی طبقے سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، لیکن اس تبدیلی کے سفر کا آغاز ہو چکا تھا۔ روس میں کئی سیاسی تحریکیں ابھر کر سامنے آ رہی تھیں، جس میں نیالسٹ تحریک ہر قدیم ادارے اور روایات کو یکسر ختم کر دینے کی بات کرتے تھے۔ وہ اس لیے ان قدامت پسند اداروں کے خاتمے سے جدید روس کا تصور ابھرنے کا تصور اپنی آنکھوں میں سجائے خواب وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان اداروں کو جو قدامت پسند ہے ان کو ختم کر دیا جائے، اور دوسری جماعت پاپولسٹ تھی جو اشتراکی نظام قائم کر کے بادشاہت کا خاتمہ چاہتی تھی۔ وہ اپنی تئیں سمجھتے تھے کہ یورپ میں جس سرمایہ دارانہ نظام سے گزر رہا ہے اور محنت کش طبقے نے اس نظام کے جو ظلم و استحصال برداشت کیا ہے، ضروری نہیں کہ روس بھی سرمایہ دارانہ نظام سے گزر کر سوشلزم کا نظام قائم کرے۔ اس سلسلے میں اس جماعت کی لیڈرشپ نے مارکس اور اینگلس کو خطوط بھی لکھے۔ اس کے برعکس کمیونسٹ پارٹی کا موقف تھا کہ روسی سماج کو سرمایہ داری نظام سے گزرنا چاہیے، کیونکہ سرمایہ داری صنعت و حرفت کو قائم کر کے پیداوار میں اضافہ کرتی ہے، اس سے ٹریڈ یونینز منظم ہوتی ہیں، جمہوری روایات پنپتی ہیں۔ اس لیے سرمایہ دارانہ نظام کے بعد سوشلزم کا آنا اس کے دیر پا استحکام کا باعث ہوگی۔ لیکن ان تمام حالات کا جائزہ لینے کے بعد اس دور کے حالات سے آگہی ہوتی ہے کہ روس کا سماج اب بادشاہت کے ادارے کو چیلنج کر رہا تھا۔ کسان، مزدور، طلباء باشعور ہو رہے تھے، ذہنی طور پر کسی بھی تبدیلی سے ہم آغوش ہونے کو تیار ہو گئے تھے۔ نوجوان اس نظام کو پلٹنے کے لیے سیاسی جدوجہد کو طوالت سے تنگ آ کر دہشت گردی کا راستہ اپنانے پر بھی آمادہ کچھ لوگ ہو چکے تھے۔ اس لیے وہ دہشت گردی کی وارداتیں کر کے حکمران طبقے کو خوفزدہ کرنا چاہتے تھے۔ ان میں ایک گروپ نے زار روس کے علاوہ دیگر امراء سلطنت کو قتل کرنے کے منصوبہ بنایا تاکہ ریاست کا پورا ڈھانچہ ختم ہو جائے۔ اس کے رد عمل میں ریاست کی جانب سے سختیاں ہوئیں۔ انہوں نے پورے ملک میں جاسوسی اور مخبری کا جال بچھایا، بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہوئیں، ذرا سا شبے پر سرعام پھانسیاں دینا معمول بن گئیں۔ انہی پھانسیاں پانے والوں میں سے ایک لینن کا بڑا بھائی بھی تھا، جسے انقلابی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزام میں پھانسی دے دی گئی۔ اسی پھانسی نے لینن کی زندگی کا رخ بدل دیا اور وہ خود انقلاب کی راہ پر چل پڑا۔ روس میں ریاستی جاسوسی نظام نے انقلابیوں کو منظم نہ ہونے دیا۔ اکثر کو تو سائبیریا یا بطور سزا بھیج دیا گیا اور کچھ لوگ انڈر گراؤنڈ ہو گئے، روپوش ہو گئے، لیکن وہ سب ایک فیصلہ کن جنگ کی طرف گامزن تھے کہ 1905 کا پھر سال آ گیا، اور یہ سال بھی روس کی تاریخ میں اہمیت کا حامل ہے۔ اس پر اگلی نشست پر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اور ہم 1905 کے بعد کے روس کا اور 1905 سے 1917 کے درمیان جو روس کے حالات تھے، ہم اگلی نشست پر اپنی گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اور میرا آپ سے ریکویسٹ ہے ایک بار پھر کہ جناب آپ تلاش حق ود عامر ہاشمی کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو بہتر ویڈیوز ملتی رہیں، اور اپنی رائے سے بھی مجھے کا بھی اظہار کریں۔ بہت شکریہ۔ ظہور اسلام سے پہلے دنیا میں بہت سے مذاہب کا ذکر موجود ہے، جن میں یہودیت، نصرانیت،
مجوسیت، بدھ مت وغیرہ قابل ذکر ہے۔ یہودیت میں حضرت موسیٰ کو قوم الوہیت پر فائز کیا جاتا ہے جس پہ کوئی شریک نہیں۔ اس کے بعد ان میں اولیاء کا سلسلہ چلتا ہے جو اپنا کشف الالہام کے ذریعے چلاتے ہیں۔ دراصل ان کے مذاہب میں تصوف کا میلاب ان کے مذہبی پیشواؤں کے ذریعے ہوا جنہوں نے سکندریہ میں یونانی فلسفے کا مطالعہ کیا۔ وہاں اس فلسفے اور جو معتقدات کے امتزاج سے ایک نئے مذہب کے فلسفے کی بنیاد رکھی۔ جس طرح سکندریہ مصر میں کے ایک شخصیت فیلو جوڈیس جو 25 قبل مسیح میں پیدا ہوئے، اس نے یہودیت، ہیلنٹسٹک جوئزم کو مصر کی تہذیب اور روایات سے ہم آہنگ کر کے ایک نئی سوچ تھی۔ اس نے یونانی فلاسفر پلیٹو کے تصور کو ایک نیا رنگ دیا جسے باطنیت کا فلسفہ کہتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ فلسفہ اقلیت پسندی کی ابتدا یونان کے فلسفی دیماکریٹس اور ایکوبرس جیسے فلاسفر سے ہوئی۔ اسی طرح افلاطون، پلیٹو کے بھی ہاں اقلیت اور باطنیت دونوں جمع ہو گئے۔ اس نے سب سے پہلے یہ تصور پیش کیا تھا کہ اس عالم محسوس کے اوپر عالم امثال ہے، وہ علم حقیقی وجود رکھتا ہے اور یہ عالم محض اس کا پرتو ہے۔ اس عالم میں جو کچھ ہے اور جو کچھ ہوتا ہے اس کی حقیقت سراب سے زیادہ نہیں۔ اس حقیقی عالم کے متعلق علم جو اس کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتا، باطنی طریق سے حاصل ہو سکتا ہے۔ پلاٹو کے اس فلسفے کی نشأت ثانیہ ایک فلاسفر فلاطینس جو غالباً 2070 قبل مسیح کے میں پیدا ہوا، ان کے ہاتھوں ہوئی۔ اس طرح ایک فلاسفر اپولونائس نے ہندوستان کا بھی سفر کیا اور یہاں کے ہندو برہمنوں سے تصوف سیکھا۔ فلاطینس گارڈن 111 رومی لشکر کے ساتھ ایران گیا تو وہاں گارڈن سونگ کو کامیابی تو نہ مل سکی، لیکن فلاطینس وغیرہ وہیں ٹھہر گیا، وہیں مقیم ہو گیا اور ایران کے وہاں اس دور میں جو مجوسی تھے ان کے ایک جو اس کی فکر، ایک فلسفہ تھا ان کا، نیو پلاٹینزم ان کا تصور تھا، تو وہ اس کا جو فلسفے کا جو مرکز تھا وہ سکندریہ تھا، اور یہیں سے اس فیلو کا یہودی تصوف سے وہ متاثر ہوا۔ اس نئی فکر کے اثرات براہ راست تورات پر پڑے، اس کی شریعت، معرفت اور حقیقت بدل گئی۔ یہودی تصوف کی اہم کتاب جو ہے وہ زہار ہے۔ زہار میں جس میں وضاحت دی گئی ہے کہ تورات کی روح در حقیقت اس کے باطنی معنی میں پوشیدہ ہے۔ انسان ہر مقام پر خدا کا جلوہ دیکھ سکتا ہے بشرطے کہ وہ تورات کے ان باطنی معنی کا راز پا جائے۔ اس لیے تورات کے شریعت ہر بنی اسرائیل کے لیے کھلی ہے، لیکن تورات کے باطنی معنی صرف خواص تک محدود ہو کر رہ گئے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ تورات کے اصل معنی اس کے الفاظ میں نہیں مل سکتے۔ ان الفاظ اور جملوں کو سمجھنے کے لیے عبرانی زبان کے حروف ابجد کو خاص طریقوں سے اکٹھا کرنے اور دہرانے سے تورات کے الفاظ کے باطنی معنی معلوم ہو جاتے ہیں۔ ان حروف اور اعداد کا باطنی علم دراصل علم حقیقی ہے۔ اس سے انسان پر اسرار رموز
کائنات اور تورات کے حقیقی مفہوم کی راہیں ان کے نزدیک کھل جاتی ہیں۔ اس طرح انہوں نے اپنے ربانی صوفیوں کے بارے میں شعبدہ بازیوں کے عجیب و غریب قصے گھڑ رکھے تھے۔ ان کے ہاں کے ارباب تصوف اپنے ہاں کی الہامی کتابوں کی تعویلات اپنی ذاتی مکاشفات سے کرتے اور خوابوں کی تعبیر سے زندگی کا مسائل کا حل بتاتے اور آنے والے واقعات کی خبریں دیتے۔ حضرت عیسیٰ کی تعلیم ان خرافات کے خلاف صدائے احتجاج تھی۔ یہی وجہ ہے یہودی پیشوائیت ان کی جان کے دشمن بن گئے۔ اسی طرح بعد میں عیسائیت میں بھی تصوف نے ایک منظم مسلک کی شکل اختیار کر لی۔ اس دور میں خانقاہیں قائم ہوئیں، یہ سسٹم بہت مضبوط ہوا۔ مذہبی پیشوائیت ایک ایسا مضبوط ادارہ بن کر انہوں نے زندگی بسر کرنے کے طور طریقے متعین کیے۔ روحانی ترقی کے لیے مختلف قسم کی ریاضتوں مشقتوں کے زینے تجویز کیے۔ جگہ جگہ مختلف اولیاء نے اپنے مراکز قائم کیے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے ترک دنیا، ترک علائق، ترک خیالات، ترک آرزو غرضے کے روحانیت کے سوا ہر شے کا ترک کر دینا ضروری قرار دیا گیا۔ حقیقی زندگی اسے سمجھا گیا جس میں انسان ہر وقت گوشائے بند، چشم بند و لب بند کی حالت میں مراقبے میں بیٹھا رموز و اسرار کائنات کے جلوے دیکھتا ہے، اور وہ کہتے تھے کہ تم دنیا، عالم غیب، دنیا نور اور بلند سے بلند مقام جہاں سادہ غیر متبدل باطنیت کے مزمر خاموشیوں میں ہوں کو دیدہ ظاہر ہے۔ تو ان کو دیدہ ظاہر میں نہیں دیکھ سکتے۔ اگر انہیں دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے حواس، عقل و خرد اور شعور و ادراک کو چھوڑ دو، یعنی ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو عقل کے ذریعے سمجھی جا سکتی ہے، خواہ وہ موجود ہے یا غیر موجود۔ اپنے آپ کو اس میں جذب کرو جو ان تمام حدود اور قحود سے ماورا ہے۔ اس لیے ترک دنیا، مرشد کی اطاعت، خاموشی اور انکساری اولین شرائط ہے۔ خدا اور انسانی روح کے اس تعلق کو سینٹ روسی تعلق کی اصطلاح سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس طرح ان کے ولی بھی اسے آسمانی دلہنیں کہہ کر پکارتے ہیں۔ چونکہ زہد و پارسائی کی زندگی بسر کرنے والوں کو عوام کی نگاہوں میں بے حد مقبول اور واجب الاحترام قرار پاتے تھے، ان کی پرستش ہوتی تھی، اس لیے عوام جوک در جوک اس مسلک کو اپنانے لگے۔ 4 صدی عیسوی میں مورخین لکھتے ہیں کہ بستیاں خالی ہو رہی تھیں لیکن خانقاہیں آباد ہو رہی تھیں، جہاں ہر وقت ان خانقاہوں میں میلے کیسا سما بندھا رہتا تھا۔ اگر ان خانقاہوں کے داخلی حالات کا جائزہ لیں تو اس کی تفصیل موناسٹیسزم کے متعلق لٹریچر سے ملتی ہے۔ ان کے لوگوں کی حالت ظاہر عجیب تھی۔ ان کی عبادت کا منتہا یہ سمجھ لیا جاتا تھا کہ انسان اس وجہ سے مستغرق ہو کہ کھانے پینے کا ہوش نہ رہے، اس پر جذب اور انہماک کا ایسا عالم طاری ہو کہ وہ جس انداز میں محو عبادت ہو اسی انداز میں مہینوں پڑا رہے۔ اگر کھڑا ہے تو بیٹھے نہیں، سجدے میں ہے تو اٹھے نہیں، جو جھکا ہے تو جھکا رہے، جو بیٹھا ہے تو بیٹھا رہے۔ تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ارض فلسطین اس قسم کے تہہ خانوں اور غاروں سے پٹی پڑی ہے۔ یہ غاریں عبادت گاہوں کا کام کرتی تھیں، جب ویران ہو جاتی تو راہزنوں اور قزاقوں کی مکین گاہیں بن جاتی۔ فلیولس جوزلینس جو 337 قبل مسیح میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اور 100 قبل مسیح میں پیدا ہوئے، نے اپنی مشہور تاریخ اینٹکس آف دا جیوز کی جلد 14 میں ان تہہ خانوں اور غاروں کی متعلق تفصیل سے لکھا ہے کہ یہ غاریں جو کبھی عبادت گاہیں تھیں بعد میں راہزنوں اور قزاقوں کی پناہ گاہیں بنی۔ مشہور تاریخ نویس چارلس رولن نے 1661 میں جو پیدا ہوئے اور ان کی 1741 میں ان کی ڈیتھ ہوئی، نے تاریخ مصر قدیم میں لکھا کہ مصر کا سب سے عجوبہ شہر غالباً اوکسرنچیس تھا، جو قاہرہ سے 160 کلومیٹر دور واقع تھا،
جہاں ہر طرف راہب دکھائی دیتے تھے، شہر کی مجموعی آبادی سے زیادہ راہب تھے۔ عام عمارتیں خانقاہوں میں تبدیل ہو چکی تھیں، ان کی تعداد سکونتی عمارات سے زیادہ تھی۔ اس شہر میں 20,000 سے زیادہ کنواری راہبیات اور 10,000 سے زیادہ راہب بستے تھے۔ راہب اور راہبیات کی مخلوط زندگی سے وہ بھی غاروں اور خانقاہوں سے جس قسم کے نتائج پیدا ہو سکتے ہیں، اس کا اندازہ امریکن انسائکلوپیڈیا جلد ہفتوں میں موجود ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے دنیا کو ترک کر رکھا تھا کہ غلو کا نتیجہ تھا کہ شہوت پرستی، جنون، نا امیدی اور ان تمام کے نتیجے میں خودکشیاں معمول کا حصہ بن گئی تھیں۔ اس مذہبی جنون اور جہالت کا فائدہ خود غرض لوگوں نے خوب اٹھایا۔ اس دور کے حالات کا ذکر چارلس بک نے اپنی شورۂ آفاق کتاب تصنیف بکس تھیولوجیکل ڈکشنری میں کیا، جو غالباً 1812 میں اس کی اشاعت ہوئی، اور اس کے تھوڑے ہی عرصے میں تمام مشرق آرام طلب سہل انگار انسانوں کی جماعتوں سے بھر گیا۔ وہ لکھتا ہے، جنہوں نے تمام دنیاوی علائق سے قطع تعلق کر کے کرب و اذیت کی زندگی اختیار کی تاکہ اس کے ذریعے خدا اور عالم ملوکیت سے قرب حاصل ہو سکے۔ حقیقت تو یہ تھی، ان لوگوں کی شہوت پرستی ضرب المثل بن گئی۔ اپنی حیثیت کو منوانے کے لیے انہوں نے گھٹیا حربے استعمال کرنا شروع کر دیے۔ انہوں نے مختلف مقامات پر لوگوں کو مشتعل کر کے ہنگامے اور شورشیں برپا کرنا شروع کر دیں۔ حقیقت یہ تھی کہ یہ لوگ سہل انگار، جاہل، آوارہ مزاج، عیش پسند تھے، جن کی زندگی کا مطمع نظر آرام دہ زندگی اور جنسی خواہشات کی تکمیل تھی۔ ان لوگوں سے عام انسان عاجز ہو چکے تھے۔ یہ لپٹ کر مانگنے والے بھکاری راہبوں کے لباس میں ہر گلی کوچے میں آوارہ پھرتے نظر آتے تھے۔ ہر قسم کی فریب دہی، بدماشی ان کا شعار تھا۔ اخلاقی انحطاط کا یہ عالم تھا کہ جو لوگ انہیں پناہ دیتے، یہ لوگ انہیں بھی نہ بخشتے۔ یہ لوگ مذہبی جوش عقیدت میں بدترین لوٹ مار، غارت گری کی وارداتوں میں مرتکب ہوتے۔ یہ تو خانقاہیں تھیں جن کے حالات انتہائی مخدوش تھے۔ اسی طرح کلیساؤں کی حالت زار بھی اس سے مختلف نہ تھی، جہاں کا پادری راہبانیت کے روپ میں جلوہ گر تھا۔ 17ویں صدی عیسوی کے مشہور تاریخ دان جان لارنس نے اپنی کتاب پروگریس اینڈ دا ویریشن آف دا چرچ پاور میں کلیساؤں کے حالات کے بارے میں لکھا کہ اکثر کی حالت یہ تھی کہ وہ آرام طلب اور شہوت پرستی کی زندگی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ ان راہبہ عورتوں سے جو عمر بھر مجرد رہنے کی قسمیں کھائی ہوتی، ناجائز جنسی تعلقات قائم کر لیتے، اور ان خوبصورت راہبانیات کو اپنا شریک بستر بنا لینا ان کے معمولات کا حصہ بن چکا تھا۔ اسی طرح وہ اپنی دوسری کتاب این ایکلاسٹیکل ہسٹری میں رقم دراز ہیں کہ ارض فلسطین میں دوسرے ولیوں کی قبروں اور کی زیارتوں کے لیے لوگ جوک در جوک یہ سمجھ کر آتے تھے کہ حقیقی نیکی اور یقینی نجات صرف وہی مل سکتی ہے۔ توہم پرستی کی لگام کو ذرا ڈھیلا دیکھیں تو دیکھیں کس طرح حدود فراموش وسعتوں تک پھیل جاتی ہے۔ چنانچہ ان بیہودہ معتقدات اور لا یعنی رسومات کا نئے طریقوں سے اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس سرزمین کی مٹی کو لوگ عقیدت کے طور پر لے جاتے۔ اس کے متعلق یہ عقیدہ گھڑا گیا کہ یہ مٹی خبیث روحوں کے بد اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے اکسیر ہے۔ چنانچہ اس مٹی کی ہر جگہ بڑی قیمت میں خرید و فروخت ہوتی۔ آہستہ آہستہ توہم پرستی عام ہوتی گئی، مذہبی مکاری اور فریب میں اضافہ ہوا۔ لوگوں کی ضعیف الاعتقادی اور جہالت سے مذہبی دکانداروں نے خوب فائدہ اٹھایا۔ انسانی فطرت کی افتاد کچھ ایسی ہے کہ ہر نئی چیز عجوبہ اور کرامات بن کر نظر آتی ہے۔ مٹی کے ڈھیروں کو ولیوں کی قبریں بنا کر ان کی پوجا کروائی جاتی۔ ولیوں کی فہرست میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ چور اور لٹیروں کو مقدس شہداء بنا کے پیش کیا جاتا۔ کسی مردے کی ہڈیاں ویرانے میں دفن کر دی جاتی، پھر مشہور کر دیا جاتا۔ ہمیں خواب میں یہ دکھائی دیا ہے کہ اس جگہ بڑے بزرگ مدفون ہے۔ راہبوں کی جماعت کریا
گشت لگاتے، یہ لوگ بڑی ڈٹھائی سے نہ صرف فرضی بزرگوں کی طرف منسوب کردہ تبرکات بیچتے بلکہ عوام کو جن نکالنے کا بھی دھوکہ دیتے۔ مشہور مورخ ایڈورڈ گلز نے اپنی کتاب دا ہسٹری آف دا ڈکلائن اینڈ دا فال آف دا رومن امپائر میں عظیم سلطنت روما کے انحطاط کی عبرت انگیز داستانیں لکھی کہ پادریوں نے کلیساؤں کے خزانے میں اضافے کے لیے عقیدت مندوں کو یہ باور کرایا کہ ولیوں کے تبرکات سونے اور جواہرات سے زیادہ قیمتی ہیں۔ انہوں نے حریص بن کر پرانی ہڈیوں کے لیے بڑے عجیب و غریب نام وضع کیے، پھر ان ناموں کے محیر العقول کارنامے قصوں کی مد میں منسوب کیے۔ حضرت مسیح کے حواریوں اور ان کے مقدس لوگوں پر جنہوں نے نیک اعمال میں ان کی پیروی کی تھی قسم قسم کے مذہبی افسانوں کی سیاہ چادر ڈالی گئی۔ جسود وغیرہ شہداء کی فہرست میں ہزارہ ایسے فرضی مشاہیر کا اضافہ ہو گیا جن کا وجود ان افسانوں کے بحر نہ تھا۔ توہم پرستی نے ایک طرف فریب کاری خود اعتقادی کی راہیں کشادہ کیں تو دوسری طرف دنیا عیسائیت سے تاریخ اور بصیرت کے چراغ گل کر دیے۔ اسی طرح ہندوستان اور ایران میں تصوف کے رنگ علیحدہ نوعیت کے تھے، لیکن بعد میں یہودی اور نصرانی تصوف اور ایران کے مجوسی تصوف اور ہندوستان کے بودھی فنا اور وحدت الوجود کو اپنی آغوش میں لے چکے تھے۔ ہندوستانی تصوف کا سب سے بڑا پرچارک شنکر اچاریہ 830 قبل مسیح، اس کے نزدیک علم آتم ودی ہے، وہ روح کو ازلی اور غیر فانی مانتا تھا اور خارجی کائنات کو فانی تصور کرتا تھا۔ شنکر اچاریہ کو ہندو مذہب کا ریفارمر کہا جاتا ہے۔ وہ کیرالہ جنوبی ہندوستان میں پیدا ہوا۔ وہ بچپن میں ہی انتہائی غیر معمولی صلاحیتوں کا حامل تھا۔ ایک قیاس ہے کہ یہ وہ دور تھا جب دین اسلام عرب سے نکل کر ہندوستان میں داخل ہو چکا تھا اور کیرالہ میں اس کی تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا۔ کیونکہ ہندو فلسفہ اس نئی ابھرنے والی فکر کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا تھا، تو اس دور میں شنکر اچاریہ نے ہندو فلسفے کو نئی سوچ دی، جس کے تحت پراکرتی کرتی دنیا مایا ہے، یہ سب برہما کا سپنا ہے، ایشور کا ناٹک ہے، جس میں کوئی شے حقیقت نہیں ہوتی بلکہ حقیقت کی تمثیل ہوتی ہے۔ نہ بادشاہ ہوتا ہے، نہ غلام، نہ پہاڑ، نہ دریا، سب فریب نظر ہیں۔ اس لیے وہ اللہ کو نٹ راجن یعنی نٹوں، ایکٹر، کھلاڑیوں کا بادشاہ کہتا تھا۔ اس سوچ نے پورے ہندوستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، حتیٰ کہ مرزا غالب نے بھی 19ویں صدی میں ایک شعر کے ذریعے اس فکر کو واضح کیا۔ جس طرح ان کا ایک شعر ہے کہ ہستی کے مت فریب میں آ جائیے و اسد، عالم تمام ہلکا دام خیال ہے۔ شنکر اچاریہ نے کہا ترک خواہشات کے ذریعے انسان مایا کے فریب سے نکل سکتا ہے۔ تو دوستو، آج کا ہم یہاں تمام کرتے ہیں اپنا گفتگو، اور خاصی طویل گفتگو ہو گئی۔ اب آج کی جو ہم نے جو ڈسکشن کی ہے، جہاں یہودیت میں اور عیسائیوں میں جو تصوف کا جو فکر ہے اس کو ہم نے ڈسکس کیا، اور پھر جب اسلام میں آیا اور ہندوؤں میں جو تصور ہے وید اور آواگون کا، اس کو بھی ہم نے ڈسکس کیا۔ تو اب اس کا یہ ہے کہ آج ہم نے پچھلی 2 ایپیسوڈز جو ہماری تھیں ان کو بھی اسی ایک ویڈیو میں ہم نے مکس کر دیا ہے، تاکہ جو دوست اگر اس کو سمجھنا چاہے تو پورے طریقے سے اس کو سمجھ سکے گا۔ اس کے بعد ہم اگلی قسط میں اس کو آگے بڑھائیں گے، اور کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا تھا یہ خاصا طویل ٹاپک ہے، جس میں بڑی گتھیاں ہیں جس کو سلجھانا مقصود ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھنا چاہتے ہوں گے کہ تصوف ہے کیا۔
تو مجھے اجازت دیجیے، اور اس جانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ چینل تلاش حق ود عامر ہاشمی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو بہتر ویڈیوز ملتی رہیں۔ بہت شکریہ۔